ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے اس نے غلطی کے ساتھ وہ کام کر لیا جو اللہ کو ناراض کرنے والا تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا، اس نے وہ کام نہیں کیا جو اللہ کو راضی کرنے والا تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ اتنا علم رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے۔ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، اور وہ کون سا عمل ہے جو ہمارے رب کو ناراض کر دے گا۔ بحمد اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی یقین کامل ہے، اس بات سے بھی ہم بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ ہم نے مر جانا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم نے حاضر ہونا ہے۔ یہ بھی علم ہے کہ ہماری کرتوتوں کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا، اگر اللہ چاہے گا۔ وہ چاہے تو بغیر سوال کے معاف فرما دے، وہ چاہے تو سوال کر لے، یہ اس کی مرضی ہے۔ ہمیں ان ساری چیزوں کا احساس ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، یہی وہ احساس ہے جو احساس ہمیں نماز پڑھنے پر، جمعہ پڑھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آپ جو آئے بیٹھے ہیں نا یہاں میری باتیں سننے کے لیے، اسی وجہ سے آئے بیٹھے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ کام کروں جس سے میرا اللہ راضی ہو جائے، میری قبر پرسکون رہے، اس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ آپ کو دنیاوی شے تو کوئی بھی نہیں ملے گی، روپے پیسے نہیں ملیں گے، کوئی اناج نہیں ملے گا، کوئی انعام نہیں ملے گا۔ جو انعام آپ کو ملے گا وہ آخرت کا انعام ہے جو آپ کو ملے گا، اس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا بڑا احسان اور کرم ہے۔ ابلیس لعین بڑا بدبخت ہے، وہ جب اس کو رب کائنات نے فرمایا تھا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، نکل جا، دفع ہو جا، بدبخت، تو راندہ بارگاہ ہے، تجھ پر اب میری لعنت ہے قیامت تک۔ تو اس نے یہ عرض کیا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اچھا اے اللہ، اگر تو نے اس انسان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کہ میں نے اس انسان کو، آدم کو سجدہ نہیں کیا، اس کی تعظیم و توقیر نہیں کی، اگر اس جرم کی پاداش میں تو نے میری ساری نیکیوں کو برباد کر دیا، مجھ کو جہنمی بنا دیا ہے، تو فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پھر مجھ کو بھی تیری عزت کی قسم میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، میں جہنم میں جاؤں گا تو ان کو بھی ساتھ ہی لے کے جاؤں گا، یہ ان باہر جہنم سے نہیں ان کو رہنے دوں گا۔ کیا کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، مجھ کو تیری عزت کی قسم ہے میں تیری سیدھی راہ میں بیٹھ جاؤں گا، جو بھی ادھر آئے گا میں اس کو بہکاؤں گا، اس کی نیکیوں کو برباد کروں گا۔ ابلیس کی یہی تمنا ہے ہماری نیکیوں کو برباد کر دیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم پہ رحمت نازل فرمائے۔ آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو دل میں عجب پیدا ہو جاتا ہے، غرور یا تکبر پیدا ہو جاتا ہے، یہ نیکی کو برباد کرنے کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ حسن اتفاق سمجھیے یا اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمت۔ میں عموماً یہ کہا تو آج صبح میں بات کر رہا تھا، حقیقت یہ آج صبح ہی کی بات ہے، میں اسی مسجد میں درس حدیث صبح دے رہا تھا نا، ہر جمعۃ المبارک کو یہاں میں درس حدیث دیتا ہوں بحمد اللہ تعالیٰ۔ روزانہ رات کو درس قرآن کریم ہوتے ہیں، چھٹی تو ہوتی ہے کبھی کبھار لیکن کم چھٹی ہوتی ہے۔ میں درس حدیث صبح عرض کر رہا تھا اور اپنے احباب کو ریاکاری کے موضوع پہ کریم آقا کی حدیث کا سنا رہا تھا، اور یہ بتا رہا تھا کہ بعض اوقات آدمی نیکی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کی حفاظت فرمائے، اس کے دل میں عجب پیدا ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، تھوڑا سا معاذ اللہ غرور اور ریاکاری آ جاتی ہے بعض اوقات۔ میں بات کر رہا تھا صبح، سمجھا رہا تھا، یہیں بیٹھا وہ احباب جنہوں نے نماز فجر پڑھی ہے نا صبح درس حدیث سنا، ان کو یاد ہوگا کہ میں صبح ان کو بتا رہا تھا، سمجھا رہا تھا بطور مثال، ایک آدمی نعت پاک پڑھتا ہے، اچھی بات ہے، عبادت ہے، لیکن نعت پڑھتا ہے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، اس پر بڑے روپے پیسے نچھاور کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، تو وہ ایک شعر کو جس پر وہ زیادہ پیسے ملتے کئی مرتبہ پڑھ دیتا ہے، کہتے بڑے لوگ خوش ہو رہے تھے، بڑے لوگ خوش ہو رہے تھے،
اسی طرح تلاوت کرنے والا قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، لوگ خوش و رعاشش کا رہتے ہیں تو اس کا دل بھی عجب کا شکار ہو جاتا ہے، ریاکاری اور غرور کا شکار ہو جاتا ہے۔ تقریر کرنے والا جس طرح میں تقریر کر رہا ہوں تقریر کرتا ہے، تقریر اچھی ہو جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں پھب جانا، لوگ خوش ہو جاتے ہیں، وہ کہتا ہے دیکھا کتنی اعلیٰ میں نے تقریر کی، میری طرح کوئی دوسرا تقریر کرتا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں اعمال کی تباہی و بربادی کا سبب بن جاتی ہیں۔ میں صبح حدیث بار کا سنا رہا تھا اپنے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر، جس کا مفہوم یہ بنتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت جل وعلا اعلان فرمائے گا جن لوگوں نے مجھے راضی کرنے کے لیے اعمال کیے ہیں وہ آ جائیں، میں ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دوں گا، جن نے مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں کیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کیے ہیں، میرے حضور ان کا کوئی بھی اجر نہیں ہے، وہ ان کے پاس جائیں جن کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے نیک اعمال کیے تھے۔ نمازیں پڑھی تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، حج کیے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تقریریں کی تھی، وعظ و نصیحت کی تھی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، نعتیں پڑھی تھی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کی تھی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، تو جن کو راضی کرنے کے لیے کام کیے تھے جاؤ جا کے ان سے اجر لو، میرے حضور تمہارا کوئی بھی اجر نہیں، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ یہ شیطان کی خباثت ہے۔ انسان ہونے کے ناطے سے ہمارے اندر ایک عیب ہے، میں نے اپنے آپ کو بھی اس میں شامل رکھا ہے، میں نے ہمارے کہا، یہ نہیں کہا آپ کے، ہمارے اندر ایک عیب ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم سے کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے ہمارا دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ میں قبل حدیث بار کا آپ کو سنا چکا ہوں کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تنہا اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا تھا، میرا ایک یار آ گیا، اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں بڑی خوشی پیدا ہو گئی، بہت اچھا ہوا، یہ آ گیا ہے، اس سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، اب یہ جا کے لوگوں کو بتائے گا کہ ابو ہریرہ گھر میں بھی نماز پڑھا کرتا ہے، میری عزت بڑھ جائے گی، لوگوں کی نظر میں میری عزت بن جائے گی، پڑھ تو میں تنہا رہا تھا مگر اس آدمی نے دیکھ لیا۔ تو یہ خیال آنے پر ابی ہریرہ پریشان ہو گئے، میرے نبی کے دربار مقدس میں حاضر ہوئے، جا کے عرض کیا اللہ کے نبی میں گھر میں تنہا نماز پڑھ رہا تھا، میرا ایک یار آ گیا، اسے دیکھ کر مجھے دل میں خوشی ہوئی، اچھا ہوا اس نے دیکھ لیا، تو یا رسول اللہ یہ ریاکاری تو نہیں ہو گئی، کہیں میری وہ عبادت برباد تو نہیں ہو گئی، میں تو گھر میں پڑھ رہا تھا کہ مجھے نیکی مل جائے گی مگر اس وقت میرے دل میں ریاکاری آ گئی، عبادت برباد تو نہیں ہو گئی؟ سبحان اللہ، میرے کریم آقا نے ارشاد میں ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ تجھے دگنا ثواب عطا فرما دے گا، ایک تنہائی میں نماز پڑھنے کا اور ایک ایمان والا تیری نماز پر تیری عبادت پر تیرا گواہ بن گیا، تیری عزت بن گئی۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی ان کو خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں، آخرت میں بھی ان کو خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں۔ دنیا کی خوشخبری کیا ہے؟ آپ کے دل میں بزرگان دین کی عزت ہے، احترام ہے، سارے بزرگان دین کا، اولیاء اللہ کا احترام ہے، صحابہ کرام کا احترام ہے، اہل بیت مصطفیٰ کا احترام ہے، آپ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی نیکیوں کی وجہ سے یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے انعام ہے، آخرت کے انعام میں کمی نہیں ہوگی بلکہ کئی گنا زیادہ عطا کر دیا جائے گا۔ میں صبح ہی عرض کر رہا تھا، آپ بھی سارے کے سارے میری اس بات کو غور کے ساتھ سن لیجئے گا اور اس کو اپنانے کی کوشش کیجئے گا۔ اگر آپ کوئی نیک کام کریں، بطور مثال سخاوت کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، غریبوں کو صدقات و خیرات دیں، کوئی اناج دیں، آٹا دیں، چیزیں دیں، سائیکل دیں، موٹر سائیکل وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی چیز غریبوں کو دیں، کوئی چیز پکا کر دے اتا کر غریبوں میں تقسیم کریں، جو بھی آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک عمل کریں، اور آپ کے دل میں یہ پیدا ہو، دیکھو کتنے لوگ آ گئے ہیں لینے کے لیے، اب کتنے لوگ جا کے بتائیں گے کہ فلاں بندہ بڑا سخی ہے، آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے، آپ نماز پڑھتے ہیں، اچھی طرح نماز پڑھتے ہیں، ذہن میں خیال پیدا ہو جاتا ہے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اچھی نماز پڑھ رہا ہوں، اسی طرح میں گفتگو کر رہا ہوں، کبھی دل میں خیال پیدا ہو جاتا بہت اچھی تقریر ہوئی ہے، نعت پڑھنے والا کہے آج بہت اچھی نعت میں نے پڑھی ہے، تلاوت کرنے والا کہے آج بہت اچھی میں نے تلاوت کی، اللہ حاضر کیا، کسی بھی نیکی پر دل میں عجب پیدا ہو تو اس کا بہترین طریقہ
کیا ہے؟ بندہ اپنے رب کے حضور اسی وقت عرض کرے کہ پروردگار عالم مجھ کو معاف فرما دینا، یہ شیطان میری نیکی کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ یہ میرے دل میں یہ خیال پیدا کر کے نا، شیطان میری نیکی کو برباد کرنا چاہتا ہے، میں یقین رکھتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میں یقین رکھتا ہوں لا حول، مجھے کوئی بھی گناہ سے نہیں بچا سکتا، ولا قوت، مجھے کوئی بھی نیکی کی طاقت نہیں دے سکتا، الا باللہ العلی العظیم، سوائے اس اللہ تعالیٰ کے جو بڑی عزتوں والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے۔ مولا یہ جو میں نے نیکی کی ہے نا، نماز پڑھی ہے، صدقات و خیرات کیے ہیں، اچھی تلاوت کی ہے، اچھی نعت پڑھی ہے، اچھی تقریر کی ہے، مولا تعالیٰ تیری عزت کی قسم یہ تیری عطا کی وجہ سے کی ہے، یہ نیکی کی توفیق تو نے مجھے دی ہے۔ مولا تعالیٰ ابلیس اب اس نیکی کو برباد کرنا چاہتا ہے، میرے مولا تو ابلیس کو ذلیل کر دے، میرے نبی کو راضی کر دے۔ میں صبح بتا رہا تھا، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے راضی کر دے، اس کے مقابلہ میں یہ بہتر ہے میرے نبی کو راضی کر دے۔ یہ کیوں کہ اے اللہ تعالیٰ ذہن میں یہ بات لائیں جو میں اب کہہ رہا ہوں۔ افسوس صد افسوس کہ ابھی احباب بہت زیادہ تعداد میں نہیں آئے، اگرچہ کافی آ گئے ہیں، کیا اچھا ہوتا سارے لوگ میری بات کو سن لیتے، سمجھ لیتے۔ اس وقت ذہن میں یہ بات لائیں کہ اگر اللہ نہ کرے اس عجب کی وجہ سے، اس ریاکاری یا تکبر کی وجہ سے میری یہ نیکی جو میں نے کی ہے برباد ہو گئی، میں نے صدقات و خیرات کیے ہیں، میں نے نماز پڑھی ہے، اچھی تلاوت کی ہے، اچھی نعت پڑھی ہے، اچھی تقریر کی ہے، اچھا درس دیا قرآن پاک کا، حدیث مبارکہ کا، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے عمل کیا، شیطان اس کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ اگر میرے اس عجب کی وجہ سے، اس غرور یا تکبر کی وجہ سے میری یہ نیکی برباد ہو گئی تو قیامت کے دن شیطان کیا ہوگا؟ خوش ہو جائے گا۔ قیامت کے دن شیطان خوش ہو جائے گا تو میرے نبی ناراض نہیں، غمزدہ، میرے نبی غمزدہ ہو جائیں گے۔ میرے امتی نے نیکی کی تھی بیچارے نے، مگر وہ برباد ہو گئی۔ بیچارے نے روپے پیسے بھی خرچ کیے تھے، لمبی نماز بھی پڑھی تھی، اچھی تلاوت بھی کی تھی، اچھی گفتگو بھی کی تھی، اچھی نعت بھی پڑھی تھی، نیک کام بھی کیا تھا، مگر وہ شیطان کے شر کی وجہ سے وہ سارا برباد ہو گیا۔ میرے نبی غمزدہ ہو جائیں گے، لیکن اے اللہ تعالیٰ اگر تو شیطان کو ذلیل کر کے میری نیکی کو قبول کر لے گا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ قیامت کو شیطان ذلیل ہو جائے گا، میرے نبی خوش ہو جائیں گے کہ میری امتی کی نیکی قبول کر لی گئی۔ تو اے اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلہ میں شیطان کو ذلیل کر دے، میرے نبی کو خوش کر دے، اپنے محبوب کو راضی کر دیں۔ میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ آپ کی وہ نیکی قبول ہے، اور اس توفیق کا مل جانا بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمت ہے۔ کتنے وہ لوگ ہیں جن کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے کہ میں نیکی کروں، اور وہ نیکی اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہو جائے۔ لوگوں کو صدقات و خیرات کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو جی میں خواہش پیدا ہوتی ہے میرے پاس کچھ رقم ہوتی میں بھی صدقات و خیرات کرتا، لیکن یاد رکھیے وہ بہت ساری رقم، وہ بہت سارا عہدہ کہ جسے پا کر آپ وہ نہ کر سکیں جو کم ملنے پر کرتے تھے، وہ نہ کر سکے تو وہ عہدہ برا ہے، اچھا نہیں ہے۔ بندہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میں عہدے دار ہوتا، میرے اختیار میں ہوتا، میں یہ کام ضرور کر دیتا، میرے پاس روپے پیسے ہوتے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو وہ عہدہ عطا کر دیتا ہے پھر وہ کرتا نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، مجھے بھی پتہ ہے، میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، کتنے وہ سیاستدان ہیں جب ووٹیں لینی ہوتی ہیں نا تو آپ سے کتنے وعدے کرتے ہیں نا۔ اگر آپ ان کو یہ کہیں نا کہ چودھری صاحب آپ ایم پی ایم این اے بننے والے ہیں، یہ میری نالی کی صفائی کرنی ہے، وہ کئی دن سے صفائی کرنے والا نہیں آ رہا، وہ کہہ کہ میں تیری صفائی کر دیتا ہوں یہ نالی کی، وہ آپ کی نالی کا وہ گارا بھی نکالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ووٹیں جو لینی ہیں۔ لیکن جب وہ ممبر بن جاتے ہیں نا پھر ان کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، پھر وہ آپ کی بات نہیں سنتے۔
ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا۔ پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ثعلبہ بن حاطب یہ میرے نبی کے صحابی تھے، اور صحابی کا درجہ کتنا بلند ہوتا ہے محتاج بیان نہیں، میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں صحابی کا درجہ کتنا بلند ہوتا ہے۔ میرے نبی کے صحابی تھے، بارگاہ ساتھ آپ میں حاضر ہوئے، یہ غریب تھے، نادار تھے۔ عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ رب کائنات جل وعلا مجھے مال و دولت عطا فرمائے۔ میں دیکھتا ہوں صحابہ کو جس طرح وہ اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا غزوہ تبوک کے موقع پر میرے نبی نے فرمایا تھا مجاہدین اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کرو، تو سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر کا سارا اثاثہ لے کے آ گئے تھے، فاروق اعظم نے اپنے گھر کا آدھا اثاثہ پیش کر دیا تھا، عثمان غنی نے ہزاروں کی تعداد میں درہم دینار اونٹ گھوڑے غلام پیش کر دیے تھے، حضرت علی المرتضیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت پیش کیا تھا، یعنی اپنی طاقت سے بڑھ کر صحابہ اکرام نے حصہ لیا تھا۔ دوسرے صحابہ بھی دیکھتے تھے نا، تو ثعلبہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دل میں تمنا ہے اگر میرے پلے بھی کچھ ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں بھی دیتا، صدقہ کر دیتا۔ میرے کریم آقا رسول اللہ بھی فرمانے کے ثعلبہ سے عین لام بے اور ہے جس کے ساتھ حادات لکھا جاتا، ثعلبہ بن حاطب، ہے جیم ہے خے والی، الف توئے اور بے حاطب، ثعلبہ بن حاطب۔ اس نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے رزق میں اضافہ کر دیں، میرا جی چاہتا ہے میں بھی غریبوں کی مدد کروں، میں بھی آپ کے احکامات کو سر تسلیم خم کر کے قبول کروں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اتنا کچھ دوں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا راضی ہو جائیں۔ میرے کریم آقا نے بڑے ہی پیارے انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں ثعلبہ کو سمجھایا، ثعلبہ وہ تھوڑا مال جسے پا کر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اس زیادہ مال سے اچھا ہے جسے پا کر اللہ کا شکر نہ ادا کیا جائے۔ کریم آقا کی ایک اور اشارے گرامی قدر ہے، جب بھی دنیا کے مال و دولت کے اعتبار سے تم نے دیکھنا ہو نا تو اپنے سے حقیر کی جانب دیکھو، اپنے سے چھوٹے کی جانب دیکھو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والے بنایا ہے نا کہ آپ کسی کو دیتے ہو، اس اللہ کا 1000 بار شکر ادا کیا کرو، مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے مانگنے والا نہیں بنا دیا۔ مانگنے والے بھی تو اسی آدم کی بیٹے ہیں نا جس کے آپ بیٹے ہو، وہ مانگنے والی بھی اسی آدم کی اولاد ہے نا جس کے تم ہو، اس کا شکر ادا کرو۔ تمہیں بھیک مانگنے والے نہیں بنا دیا، تمہیں دینے والے عزت والے بنا دیا۔ تمہیں معاذ اللہ بھیک مانگنا کتنی بڑی ذلت ہے، کتنی بڑی ذلت ہے، مگر وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں وہ ذلت ہی دی، تمہیں دینے والا بنا کے عزت عطا فرما دی ہے۔ وہ ثعلبہ شکر ادا کرو اس اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے اتنی دولت دے دی ہے، 2 وقت کی روٹی گھر میں پکتی ہے نا۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائی، وہ تو میں حدیث بار کا سنا رہا تھا نا، اب میں اپنی بات کر رہا ہوں، غور کیجئے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، میں اللہ کی رحمت سے یقین رکھتا ہوں، امید نہیں یقین رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی 2 وقت کی عزت کی روٹی عطا فرماتا ہے کہ نہیں؟ عطا فرماتا ہے نا۔ اپنے بیوی بچوں یا بہن بھائیوں یا ماں باپ کے ساتھ یا عزیز و اقربا کے ساتھ بیٹھ کر ہم عزت کے ساتھ کھانا کھا کے اٹھتے ہیں، ایسی ہے نا؟ بتائیے بھلا جو اربوں ڈالر کے مالک ہیں، سیاست دان ہے یا بیوروکریٹ ہے، اربوں ڈالرز کے مالک ہیں، وہ اتنی ہی روٹی کھاتے ہیں جتنی آپ کھاتے ہیں یا بہت زیادہ کھا لیتے ہیں؟ بالکل آپ نے سچ کہا، اس سے بھی کم کھاتے ہیں، ان کو کئی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، وہ ڈھنگ کا کھانا نہیں کھا سکتے، وہ مشروبات نہیں پی سکتے، پھر بتائیے وہ کروڑوں اربوں ڈالر ان کے کسی کام آئیں گے؟ جتنی چاہو جہنم کی آگ جمع کرتے چلے جاؤ، آنکھیں بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ 2 وقت کی روٹی جو میسر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لا ان شکرتم لازیدنکم، اگر میری نعمت کے ملنے پر میرا شکر کرو گے میں نعمت میں اضافہ کر دوں گا، آپ کو اللہ مزید برکت عطا فرما دے گا۔
اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں مزید برکت عطا فرما دے گا۔ میں کہہ رہا تھا کہ میرے نبی نے ارشاد صالبہ وہ تھوڑا رزق کہ جسے پا کر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اس زیادہ رزق کے مقابلہ میں اچھا ہے کہ جسے پا کر ناشکری ہو، اللہ کا شکر ادا نہ کیا جائے۔ اتنا کافی ہے جتنا تجھے ملا ہے۔ تو صالبہ نے کہ نہیں یا رسول اللہ تھوڑا سا اور مجھے مل جائے۔ کریم آقا نے پھر سمجھایا، صالبہ کی سمجھ میں بات نہ آئی، اس نے تھوڑی سی ضد کی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے، دیکھنا میں کس طرح اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کرتا ہوں۔ میرے کریم کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے، بارگاہ رب العزت میں صالبہ کے لیے دعا مانگ دی۔ رب کائنات نے دعا کو شرف قبول سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ تو معاف فرمانا ایسے مال و دولت سے جو جہنم کی آگ جمع کرنے کا باعث ہو۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ صالبہ کی بکریوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ مدینہ طیبہ میں جو اس کا گھر گیا، اس کی حویلی تھی، بکریوں سے بھر گئی۔ اب مزید گنجائش نہیں رہ گئی۔ مدینہ طیبہ جنگل میں اس نے باہر ایک بہت بڑی حویلی بنا لی۔ اس زمانہ میں یوں نہیں تھا کہ یہ جائیداد، یہ زمین فلاں کی، یہ زمین فلاں کی، یہ زمین کھلی زمین تھی جنگل میں۔ حویلی بنا لی، بہت بڑی حویلی بنا لی۔ وہ حویلی بھی بکریوں سے بھر گئی۔ ایک اور حویلی بنا لی، وہ بھی بکریوں سے بھر گئی۔ وہ صالبہ جو ایک دن میں 5 مرتبہ بارگاہ ساتھ باب میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتا تھا، اب جمعے کے دن بھی نہیں آتا تھا۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، کہہ رہا ہوں ہماری یہی حالت ہے کہ نہیں ہے نا؟ آپ جانتے ہیں نا کہ میں حکیم طبیب بھی ہوں، میرے پاس لوگ دوائی لینے کے لیے آتے ہیں، خواتین بھی آتی ہیں، حضرات بھی آتے ہیں، اور میں ان کو نماز کی تاکید کرتا ہوں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ دم کر دو یا طویل دے دو، میں کہتے اس کے لیے ایک شرط ہے۔ کہتے وظیفہ دے دو رزق میں عذاب، میں کہتے شرط ہے 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنا پڑے گی، تو پھر فائدہ ورنہ نہیں ہے۔ تو جو اپن کہتے ہیں جی کوشش تو بڑی کرتے ہیں مگر کام میں اتنا مصروف ہوتے ہیں کہ وہ وقت نہیں ملتا۔ بیبیاں کہہ دیتی ہیں بچہ چھوٹا ہے، یہ اوپر پیشاب کر دیتا ہے، وقت نہیں ملتا۔ تو میں ان کو سمجھاتا ہوں اللہ کا حضور توبہ کرو، اللہ بچہ لے جائے گا پھر نماز پڑھو گی۔ تم کہتے ہو کام کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کا، اللہ تعالیٰ کام تباہ کر دے گا پھر نماز پڑھو گے؟ نماز پڑھنا فارغ البال لوگوں کا کام ہے، تمہیں تو زیادہ پڑھنی چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق میں اضافہ کیا، تیرا شکر ہے کہ تو نے اولاد کی دولت عطا فرمائی، تجھے تو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، زیادہ نمازیں پڑھنا چاہیے۔ یہ بہانے بنا رہے ہو نماز نہ پڑھنے کے، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ، اس اللہ سے ڈرو جس کے دستے قدرت پہ سب کچھ ہے۔ صالبہ کی نمازیں چھوٹ گئیں، جمعہ بھی جاتا رہا، اب وہ اپنی بکریوں میں رہتا۔ کریم آ کر رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرمایا صالبہ موجود نہیں ہے، تو صحابہ سے فرمانے لگے صالبہ کے لیے افسوس ہے، کیا ہوا صالبہ کو؟ میں اسے نماز میں بھی نہیں دیکھتا، جمعے میں بھی نہیں دیکھتا۔ تو صحابہ نے عرض کر یا رسول اللہ آپ نے دعا فرمائی تھی نا، اس کی بکریوں میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ جنگل کا ایک حصہ بکریوں سے بھر گیا ہے۔ اب بہت سارے ملازم ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، کھانا وانا ان کو دینا ہے، بکریوں کو دیکھنا سنبھالنا ہے، دن رات وہ مصروف رہتا ہے، اس لیے وہ مسجد نبوی میں نماز کے لیے نہیں آ پاتا کہ جنگل میں دور اس نے ڈیرا بنا رکھا ہے، آنا مشکل اس کے لیے۔ میرے کریم آقا میں اس کے لیے افسوس ہے، یعنی بات وہی ہوئی نا جس بات کا میرے نبی نے خدشے کا اظہار کیا تھا، وہ زیادہ دولت مل جائے تو رب کا ناشکرہ ہو جائے، یہ بری بات ہے۔ تھوڑی دولت جس کو کھا کے اللہ کا شکر ادا کرے پھر یہ اچھی بات ہے، مر تو جانا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں صالبہ ہے جی؟ اس کی بکریاں ہیں لیکن برباد بیچارہ ہو گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے افسوس ہے۔ پھر یہ زکوٰۃ کا موقع آیا، جس طرح رجب المرجب کا مہینہ جو گزر گیا ہے، شعبان معظم کا مہینہ جو چل رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے، ان مہینوں میں صدقات و خیرات کرنا زیادہ اجر کا باعث ہے۔
عام طور پر اس مہینوں میں زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ میرے نبی نے بھیجا جاؤ سال بھر سے زکوٰۃ لے کے آؤ۔ میرے کریم آقا کا نمائندہ، عامل، زکوٰۃ وصول کرنے والا تحصیلدار سالبہ کے پاس پہنچا، سالبہ زکوٰۃ ادا کرو، 40 بکریوں میں 1 بکری ادا کر دو۔ نصاب بتایا اتنا نصاب ہے جانوروں کا، ادا کرو۔ تو اب سالبہ کے پاس تو شاید ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں بکریاں تھیں۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو بہت ساری بکریاں زکوٰۃ پہ نکل جائیں گی۔ وہ کہنے لگا یہ تو ٹیکس ہو گیا نا، اچھا خیر میں سوچوں گا پھر آنا۔ زکوٰۃ ادا نہیں کی، سوچوں گا پھر آنا۔ ادھر میرے کریم آقا صحابہ کرام کے اندر جلوہ فرما تھے، فرمان لگے سالبہ کے لیے افسوس ہے، سالبہ کے لیے افسوس ہے، ویل للثالبہ، سالبہ کے لیے افسوس ہے، افسوس ہے۔ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا۔ صحابہ کرام نے بھی سن لیا۔ پھر وہ بندہ بھی آ گیا جس سے میرے نبی نے سالبہ کے ہاں زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ اس سے آ کے بتا دیا رسول اللہ سالبہ تو یہ جملے کہہ رہا ہے، کل تک پاس کچھ نہیں تھا، رب کی بڑی عبادت کرتا تھا، اب مل گیا، مغرور ہو گیا، تکبر کر لیا۔ حضور نے پہلے فرما دے سالبہ کے لیے افسوس ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرماتے، رب کائنات نے یہ سورۃ التوبہ کی 75 اور 76 نمبر آیات مبارکہ نازل فرما دی۔ خلا کے کائنات جل وعلا اشار فرماتا ہے، اے محبوب مکرم منہم، ان لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من عاہد اللہ، جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں۔ کیا وعدہ کرتے ہیں؟ لئن آتانا من فضلہ، اگر ہمیں اللہ اپنے فضل سے عطا کرے گا، لنصدقن، ہم ضرور بر صدقہ دیں گے، ولنکونن من الصالحین، ہم ضرور نیکوکار بن جائیں گے۔ وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، مجھے معاف فرمانا، میں کسی پر الزام تراشی نہیں کرتا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب ایم پی ایم این اے کا الیکشن ہوتا ہے تو لوگ رابطہ کرتے ہیں، شاہ جی دعا کر دیں، نمازیوں کو کہیں جی دعا کر دیں ہم کامیاب ہو جائیں۔ پھر دیکھنا ہم کام کتنے کرتے ہیں عوام الناس کے، مگر وہ کرتے کیا ہیں؟ روپے پیسے سمیٹتے ہیں، حرام اکٹھا کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا کہ مولا تعالیٰ عہدہ دے دے، ہم تیرے بندوں کی خدمت کریں گے۔ اب بندوں کی خدمت نہیں کرتے، اپنی خدمت کرتے ہیں۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے گا، لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم صدقات و خیرات بھی کریں گے، بڑے نیکوکار بن جائیں گے۔ لیکن فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، جب ان کے رب نے اپنے فضل و کرم سے ان کو عطا کر دیا تو بخلوا بہ، ان عطاؤں پر بخیل بن کے بیٹھ گئے، اب وہ خرچ نہیں کرتے ہیں، وَتَوَلَّوْا، اور روگردانی کرتے، منہ پھیر رہے ہیں، وَهُمْ موردون، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں، مردود ہیں۔ رب کائنات نے یہ دونوں آیات مبارکہ نازل فرما دیں کہ وعدہ تو کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں عہد اللہ لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کیا تو لنصدقن ولنکونن من الصالحین، صدقہ بھی دیں گے، نیکوکار بھی بن جائیں گے۔ میرے نبی نے ان آیات مبارکہ کو صحابہ کے سامنے تلاوت فرما دیا کہ اللہ نے سالبہ کے حق میں یہ آیتیں نازل فرما دی ہیں۔ سالبہ کو پتہ چل گیا، اس کے یار بیٹھے تھے بارگاہ ساتھ باب میں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جب روپے پیسے آ جاتے ہیں تو یاروں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ وہ فارسی زبان کے ایک شعر ہے نا، بوقت تنگ دستی آشنا بیغان میں گردد، سراہی چون شود خالی جدا پیمانہ میں گردد۔ بوقت تنگ دستی آشنا، جب تنگ دستی ہوتی ہے نا تو یار بھی بیگانے ہو جاتے ہیں۔ وہ مثال دے کے سمجھاتے ہیں، سراہی چون شود خالی جدا پیمانہ میں گردد،
گلاس گھڑے کے پاس اس وقت تک آتا ہے جب تک گھڑے میں پانی ہوتا ہے. جب گھڑا خالی ہو جائے تو گلاس گھڑے کے پاس ہے. تیرے یار بھی تیرے پاس اس وقت تک آتے جب تیری جیب میں پیسے ہوتے ہیں. بوقت تنگ دستی آشنا بیگانہ میں گردد، یار بھی بیگانے ہو جاتے جب تنگ دستی آ جاتی ہے. سالبہ امیر ہو گیا تھا، ملنے والے یار بہت تھے. اس کے یار کچھ بیٹھے تھے بارگاہ ساتھ ماب میں، انہوں نے جا کے سالبہ کو بتا دیا سالبہ برباد ہو گیا. ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، قرآن کریم یعنی سورۃ توبہ کی 74 اور 75 نمبر آئے بارکہ قرآن کریم میں تیری تردید و تذلیل میں اللہ نے ایت نازل فرما دی قیامت تک پڑھی جائیں گی. تو ذلیل ہو گیا، خوار ہو گیا. ہر زمانہ میں تیری ذلت اور رسوائی کا چرچا ہوگا کہ سالبہ نے مانگا تھا اس کو ملا اور ایسا کمینہ بن گیا. سالبہ کو احساس ہوا شاید اس میں اب تبدیلی ہو جائے. میں جاتا ہوں. وہ اپنی زکوٰۃ لے کے میرے نبی کے دربار میں آیا، رو رہا تھا میری زکوٰۃ قبول کر لیجئے. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے تیری زکوٰۃ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے. بہت عزت والے میرے بھائیوں، میں پھر وہ جملہ کہوں گا، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو 1 روپیہ دینے کی توفیق دی ہے نا، آپ اس کو راضی کرنے کے لیے 1 روپے دے دیں، قبول تو ہو جائے. وہ کروڑ روپیہ جو ریاکاری کے لیے دیں گے کہ لوگ دیکھیں گے مردود ہے، اس سے 1 روپیہ اچھا ہے. قبول تو ہے نا، قبول تو ہے نا. زیادہ نہ دیں، اگر زیادہ نہیں ہے تو نہ دیں، اپنی طاقت کے مطابق دیں. جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اس کے مطابق دے دیں، زیادہ نہ دیں، مگر دے تو خوشی خوشی، قبول تو ہو جائے. غرور اور تکبر کے معاذ اللہ تعالیٰ گھڑے میں تو نہ گرے. میرے نبی نے فرمایا سال بعد تیری زکوٰۃ لینے سے میرے اللہ نے انکار کر دیا ہے، جا واپس لے کے چلا جا. سال بعد کی زکوٰۃ رد کر دی گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ جملے جو میں ابتدا میں کہہ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مانگیے وہ جو اللہ کے حضور قبول ہو. بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں نا، آپ کسی دوست کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، وہ آ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں یار بڑی لمبی عمر ہے تیری، کہہ دیتے ہیں نا، تیرا ذکر کر رہے تھے. کبھی آپ بچوں کو دعا دیتے ہیں اللہ اس کو زندگی دے، لمبی عمر کرے. یہ دعا اس انداز سے تنہا نہ دیں، یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تیری نیکیوں والی عمر لمبی کرے. یہ دعا دیں. وہ عمر جو نیکیوں سے بھرپور ہو نا، وہ اعلیٰ عمر ہے. جو عمر گناہوں سے بھرپور ہو وہ تو ذلیل عمر ہے. وہ دولت جو نیکیاں اپنے دامن میں لے کے وہ دولت اعلیٰ ہے. وہ دولت جو اپنے دامن میں جہنم کے انگارے لے کے آئے وہ تو اعلیٰ نہیں ہے، تو جہنم کے انگارے پڑ رہے ہیں. اب سالبہ کے لیے کیا ہو گیا؟ وہ جملہ میں پہلے بھی کہہ چکا، سالبہ تو موجود نہیں ہے نا، اس کی بکریاں بھی موجود نہیں ہیں. اگر وہ بکریوں کی زکوٰۃ ادا کر دیتا تو کیا وہ بھوکا مر جاتا؟ بکریاں تو ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں تھی، چند ایک بکریاں نکلنا تھی. لیکن ہوتا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہو جاتا، مردود ہو گیا. زکوٰۃ رد کر دی میرے نبی نے. سیدنا صدیق اکبر کا زمانے برکت نشان آیا، سال بعد پھر زکوٰۃ لے کے آیا. صدیق اکبر نے جواب دیا جس کی زکوٰۃ کو اللہ کے نبی نے قبول نہیں کیا، ابو بکر کی جرت کیا ہے اس کو قبول کرے؟ جا دفعہ ہو جا، لے جا زکوٰۃ اپنی. گویا اللہ تیری زکوٰۃ کا محتاج تو نہیں ہے نا، کسی کا بھی محتاج، وہ تو خود دیتا ہے، وہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے. محتاج تو ہم ہیں. ہمارے لیے اس نے یہ سامان بنایا کہ عمرہ تو غریبوں کو دو. اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، اس کو تیری زکوٰۃ کی ضرورت، جا لے جا. سال بعد زکوٰۃ لے کے آ گیا. حضرت عمر کا زمانہ آیا، سال بعد پھر زکوٰۃ لے کے آئے، شاید عمر قبول کر لیں گے. سیدنا فاروق اعظم نے رد کر دیا کہ جس کی زکوٰۃ کو اللہ کے نبی نے قبول نہیں کیا، صدیق اکبر نے قبول نہیں کیا، عمر اس زکوٰۃ کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا. جا دفعہ ہو جا، چلا جا. سال بعد ذلیل ہو کے زکوٰۃ لے کے واپس چلا گیا. حضرت عمر کے زمانہ میں سال بعد ہلاک ہو گیا، مر گیا. الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ. بہت عزت والے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، سوچیے ذرا، وہ مال و دولت جو اربوں ڈالر کی شکل میں، کروڑوں شکل میں، لاکھوں کی شکل میں، وہ جائیدادیں جو موجود ہیں، اگر ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہے تو پھر غور کیجئے وہ چیزیں آپ کے بعد والے سنبھال لیں گے، ذلیل آپ ہوں گے.
صالبہ کا انجام دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں ہمارے لیے کیا، ہمیں عبرت میسر آ جائے۔ صالبہ بھی نہیں ہے، اس کی بکریاں بھی نہیں ہیں، مگر ذلت قیامت تک کے لیے دنیا میں۔ اب صالبہ کا نام لیں یا ابو جہل کا نام لیں، ابو لہب کا نام لیں یا امیہ بن خلف کا نام لیں، آپ کے دل میں نفرت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آتی ہے نا۔ یہ دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے۔ نام لیں اہل بیت مصطفیٰ کا، نام لیں صحابہ کرام کا، صدیق و فاروق عثمان و علی کا، دل میں فرحت آتی ہے کہ نہیں؟ ان کی عزت و عظمت دل میں اجاگر ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ دنیا میں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ ان کے حق میں آپ دعائیں مانگتے ہیں، ان کے لیے رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور ظالموں کے لیے لعنت آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے نیکوکاروں کے لیے نعمت ہے اور بدکاروں کے لیے ذلت ہے۔ اب صالبہ کے لیے کیا رہ گیا؟ ذلت رہ گئی۔ اللہ نے یہ واقعہ کیوں ذکر کیا؟ قرآن پاک کہانیوں کی کتاب تو نہیں ہے، یہ واقعہ کیوں ذکر کیا؟ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ دیکھو جو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ نہیں کرتا، مال اس کا بھی چلا جاتا ہے، مگر وہ بات جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ منافقون میں فرماتا ہے، پھر بندہ کیا کرے گا مرنے کے بعد؟ انگلیاں چبائے گا، کیا کہے گا؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے کاش مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، لنصدقن ولنکونن من الصالحین، میں صدقہ بھی دیتا اور نیکوکار بھی بن جاتا۔ میرا اللہ فرماتا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا، ایک لمحہ بھی مہلت نہیں ملے گی جب وہ تیری موت کا وقت آ گیا، نہیں مہلت ملے گی۔ تجھے اتنا بھی وقت نہیں ملے گا کہ تو اپنے گھر والوں کو کہہ دیں کہ خزانے کی چابی فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے، یہ بھی وقت نہیں ملے گا۔ سب کچھ بیگانہ ہو جائے گا۔ میں صاف کہتا ہوں، میری یہ کلائی کی گھڑی بھی اتار لی جائے گی، میری جیبیں بھی خالی کر لی جائیں گی، اور ایسا لباس مجھے پہنایا جائے گا جس میں جیب نہیں ہوتی۔ میری ساری جائیداد پر، میرے گھر بار پر، میری ساری چیزوں پر بعد والے قبضہ کر لیں گے، مجھے تنہا قبر میں لٹا آئیں گے، پھر میں دیکھوں گا کہ میں اپنی قبر میں اپنے ساتھ کیا لے کے آیا ہوں۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، اس وقت کا سوچیں کہ جب آپ قبر میں جائیں گے آپ کے دامن میں ہوگا کیا، آپ نے اپنی قبر کے لیے کیا کیا ہے۔ آج میں اپنے گھر میں اچھا واش روم بنواتا ہوں، اچھا کچن بنواتا ہوں، اچھے بیٹھنے کے لیے جگہ ڈرائنگ روم بنواتا ہوں، اچھا بیڈ خریدنے کی کوشش کرتا ہوں، اچھے سرہانے لیتا ہوں، اچھے کمبل لیتا ہوں۔ غور کر، قبر کے لیے میں نے کیا اچھا کیا ہے؟ یہ تو سب کچھ چھن جائے گا، اور قبر میں قیامت تک لیٹوں گا، پھر میدان معاشر میں فیصلہ ہوگا اس کو کہاں بھیجے جانا ہے۔ اے کاش میں اس کے لیے کچھ انتظام کر لوں۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، انتظام کیجئے۔ میں یہ عرض کروں گا، ابھی اس موضوع پر مزید گفتگو بھی کرنی ہے۔ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی اور اس کو منظور ہوا تو کچھ آئندہ جمعۃ المبارک کو بھی عرض کروں گا، اور یہ گزارش کروں گا کہ آپ جلدی تشریف لایا کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ احباب اس گفتگو کو سن سکیں۔ یہ گفتگو فائدہ مند ہے کہ نہیں؟ میں کو قصے کہانیاں تو آپ کو نہیں سنایا کرتا نا، قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کرتا ہوں نا۔ کوشش کیجئے وقت پہ آنے کی۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔